الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ پچھلے ہفتے سورۃ الفاتحہ کے فضائل کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں، جس میں چند احادیث بھی میں نے پچھلے ہفتے بیان کی تھیں، پچھلے حلقے کے اندر بیان کی تھیں۔ الحمدللہ رب العالمین یہ اس سورت کی پہلی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت کے اندر 3 جملے ہیں جن کے اوپر میں آج بات کروں گا۔ ایک جملہ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ جب کوئی آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو گویا کہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اکیلا خالق ہے اور وہی اکیلا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور ارادے سے جو کچھ اس دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ اس کی منشا اور اس کے ارادے سے ہوا کرتا ہے، اور الحمدللہ کہنے والا گویا کہ وہ اس بات کا قائل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو نہ تو وہ انسان شمار کر سکتا ہے، نہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ وہ ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہے، اور اقرار کرنے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں اور اس کے اوپر فرض کیے ہیں، وہ ان احکامات کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے والا ہے، اور اس بات کو کہنے والا وہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دنیا کی نعمتوں میں سے عطا کیا ہے وہ اس کے لائق نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنے فضل اور اکرام سے اس کو عطا کیا ہے، لہٰذا وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتا ہے اور کسی اور کے سامنے سر کو نہیں جھکاتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ جو لفظ الحمدللہ ہے، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کلمۃ کل شاکرن، کہ ہر شکر ادا کرنے والے کا یہ کلمہ ہے، اور وہ آدمی جو مخلص ہو اللہ کا شکر ادا کرنے میں، اس کے لیے یہی کلمہ اس کو زیب دیتا ہے، اور اس کو اللہ کا شکر انہی کلمات کے ذریعے کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، قال عمر قد علمنا سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ ہم نے سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کو جان لیا ہے، فما الحمد للہ، تو الحمدللہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ فقال علی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کلمۃ رضیہ اللہ لنفسی، کہ یہ ایسا کلمہ ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ قال عمر لعلی واصحابہ عندہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے ان سے سوال کیا، لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر قد عرفناہا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جان گئے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں کہ ان کی کیا فضیلت ہے، ان کی کیا بڑائی ہے، ان کے کیا معانی ہیں، فما الحمدللہ، تو الحمدللہ کیا ہے؟ قال علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کلمۃ احبها لنفسه ورضیها لنفسه واحب ان تقال۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا کلمہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ یہ کلمہ کہا جائے۔ یہ اس کلمے کے فضائل کے سلسلے میں یہ میں نے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔
ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو ان الدنیا بحذافیرها فی ید رجل من امتی ثم قال الحمد للہ لکان الحمد افضل من ذلك۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دنیا اور دنیا کا مال و اسباب میری امت میں سے کسی ایک آدمی کو عطا کر دیے جائیں اور پھر وہ اس کے بعد الحمدللہ کہے تو الحمدللہ ان سب سے بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا اور دنیا کا مال و متاع اور دنیا کا مال و اسباب یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، جبکہ الحمدللہ یہ ایسا جملہ ہے کہ جس کا اجر اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور وہ اس اجر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بڑھ جایا کرتا ہے۔ لہٰذا وہ چیز جو ختم ہونے والی ہے اور زائل ہونے والی ہے، اس چیز کے مقابلے وہ چیز جو باقی رہنے والی ہے اس کا درجہ ہمیشہ بڑا ہوا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایسا جملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اپنی تعریف کے لیے اور اپنے شکر ادا کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے سب سے پہلا جملہ، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کا پہلا لفظ الحمدللہ کو متعین کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی تعریف کے لیے اور اپنے شکر کو ادا کرنے کے لیے پسند فرمایا ہے۔ لہٰذا اس سے اعلیٰ کلمہ اللہ کی تعریف کے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز اس آیت کے اندر رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے، جبکہ رب کی تعریف جب ہم دیکھتے ہیں تو رب کے معنی ہے تربیت کرنے والا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا مربی نہ تو کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان اپنی پیدائش سے لے کر اور اپنے اس دنیا کے اندر گزارے ہوئے تمام اوقات پر غور و فکر کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اس کی پرورش کرتی ہے، جو اس کو تمام چیزیں اس کے جسم کی مناسبت سے اور اس کے غذائیت کے اعتبار سے اور اس کی ضرورت کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً مہیا کرتی رہتی ہے، اس کے پیدائش سے لے کر اور اس کی موت تک۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ایسی ذات ہے جو کسی کی پرورش کر سکتی ہے، اور صرف انسان اپنی ذات پر نہ غور کرے بلکہ تمام مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات اس دنیا کے اندر ہیں اور ہمیشہ سے جب سے ہیں اور جب تک رہیں گی، ان تمام چیزوں کی ضروریات کو پورے کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسم ذات کے بعد، اللہ کے بعد جو صفت بیان کی، اس میں سب سے پہلی صفت ربوبیت کی صفت کا ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات میں ایک نمایاں حیثیت رکھنے والی صفت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رب کہا اور پھر اس کے بعد رب العالمین کہا۔ العالمین کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ جتنی مخلوقات ہیں اور جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی پرورش کرنے والا، ان تمام چیزوں کو وجود بخشنے والا، اور پھر اس وجود کے باقی رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو مہیا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ عالمین کیا ہے؟ اگر ہم عالمین کے اوپر بات کریں، یہ عالم کی جمع ہے، اور اس سلسلے میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں، مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ عالم انسانوں کا الگ عالم ہے اور جناتوں کا الگ عالم ہے اور فرشتوں کا الگ عالم ہے، اس لیے یہ تین عالم بنتے ہیں، جس کی وجہ سے جمع کا لفظ استعمال کیا۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ ہر عقل والا وہ مخلوق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، ان میں سے ہر ایک مخلوق ایک عالم ہے۔ اسی طریقے سے کچھ کی رائے یہ ہے کہ ہر ذی روح، وہ تمام چیزیں
جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے روح عطا کی ہے ان تمام چیزوں کے اپنے اپنے عالم ہیں۔ اسی طریقے سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 18,000 عالم بنائے ہیں، جس میں سے ایک عالم یہ آسمان اور زمین ہے۔ اسی طریقے سے ایک رائے یہ ہے کہ عالم جو ہیں وہ 40,000 ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ عالم جو ہیں وہ 1,000 ہیں، اور اس میں سے 6,000 پانی کے اندر ہیں اور 4,000 خشکی پر ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں فیصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیدا کردہ عالم کتنے ہیں۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی تعریف کو ادا کرنے کا، اپنی تعریف کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اور پھر دوسری آیت کے اندر الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کے علاوہ اور دوسری جو خاص صفات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔